بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیکس عائد کرنے کے اصول کیا ہیں۔ ٹیکس عائد کرنے کے اصول، اس پر بعض مختلف معیشت دانوں نے ٹیکس عائد کرنے کے اصول وضع کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے پہلے بیان کردہ 4 اصول یعنی اصول مساوات، اصول تیقن یعنی یقین، اصول سہولت اور اصول کفایت یعنی کینن آف اکانومی، کینن آف کنوینئنس، ٹھیک ہے، کینن آف سرٹنٹی اور کینن آف ایکویلٹی۔ یہ 4 اصول جو ہے پروفیسر ایڈم اسمتھ نے بیان کیے ہیں، جبکہ دیگر معیشت دانوں نے بیان کیے ہیں۔ اب معیشت دان ٹیکس عائد کرنے کے لیے چند اصول وضع کرتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ ان میں پہلے 4 جیسے ہم نے بتایا کہ ایڈم اسمتھ کے بیان کردہ اصول ہیں۔ ان میں اصول مساوات ہیں۔ ایڈم اسمتھ کے مطابق ہر شخص کو اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمام لوگ ایک ہی مقدار یا ایک ہی شرح سے ٹیکس ادا کریں۔ اسے عدل کا اصول بھی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے کہ شخص کی آمدنی بڑھتی ہے ٹیکس کی شرح بڑھتی جاتی ہے۔ اس طرح یہ عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس اصول کا تقاضا مستزاد ٹیکس سے پورا ہوتا ہے، یعنی مستزاد ٹیکس سے مراد ہوتا ہے پروگریسو ٹیکس، یعنی جب آمدنی کی شرح بڑھتی ہے تو ٹیکس کی شرح بڑھتی جاتی ہے، اور جب آمدنی کم ہوتی ہے تو ٹیکس کی شرح کم ہوتی ہے۔ اسی کہتے ہیں اس کا تقاضا مستزاد ٹیکس سے پورا ہوتا ہے۔ پاکستان میں انکم ٹیکس اسی اصول کے تحت لاگو ہوتا ہے۔ سیکنڈ ون، اصول تیقن، جس کو اصول یقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیکس گزار کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے ٹیکس کب ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے۔ اس طرح بدعنوانی کا عنصر غائب ہو جاتا ہے اور ٹیکس کی وصولی محض سرکاری اہلکار کی مرضی پر منحصر نہیں رہتی۔ دوسری طرف حکومت کو بھی ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بارے میں یقینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر حکومت کو اعتماد کے ساتھ ترقیاتی منصوبے بنا سکتی ہے۔ تھرڈ ون ہے اصول سہولت۔ اس اصول کے تحت ٹیکس ایسے وقت پر وصول کیا جائے کہ ٹیکس گزار پر بوجھ نہ بنے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس اس وقت لاگو کیا جائے جب ٹیکس آسانی سے ادا ہو سکے، یعنی وہ اب اس کو اپنے اوپر بوجھ تصور نہ کرے بلکہ اس کی ادائیگی میں سہولت ہو، اور ٹیکس قسطوں میں بھی وصول کیا جائے۔ مثال کے طور پر کاشتکار سے اس وقت ٹیکس وصول کیا جائے جب اس کی فصل پک کر تیار ہو، اور ملازم پیشہ افراد سے اس وقت ٹیکس لیا جائے جب اسے تنخواہ مل جائے۔ تو ٹیکسوں کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو نزدیک ترین یعنی قریبی جگہوں پر دفتری سہولیات فراہم کرنے کے وقت کی بچت بھی ہوگی اور دیگر مسائل سے چھٹکارا بھی دلایا جا سکتا ہے۔ اصول کفایت ہے۔ اس اصول سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم خرچ سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے، یعنی اس بات سے ہے جیسے وہ ہم ایک مثال دے لیتے ہیں کہ کم خرچ بالا نشین والی بات، کہ ایسی سی کم سے کم اخراجات کیے جائیں تاکہ حکومت جب ٹیکس اکٹھا کرتی ہے یہ نہ کہ اس میں بہت ساری آمدنی صرف اس مد پر ہی خرچ ہو جائے کہ عملے کی تنخواہوں وغیرہ پر اس پر خرچ ہو جائے۔ کہتے ہیں کم سے کم خرچے کیے جائیں، کم سے کم اخراجات کیے جائیں تاکہ ٹیکس سے زیادہ آمدنی ہمارے پاس حکومت کے پاس بچ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ ٹیکس کا زیادہ حصہ ٹیکس وصول کرنے والے عملہ کی تنخواہوں پر ہی چلا جائے اور ترقیاتی مقاصد کے لیے اس کی کم مقدار بچے۔ اس سے ٹیکس کی شرح اتنی زیادہ نہ ہو کہ لوگوں میں ترقی کا جذبہ ہی نہ رہے، نہ ہی ٹیکس اتنا زیادہ ہو کہ لوگوں میں ترقی کرنے کا جذبہ ماند پڑنا شروع ہو جائے اور بچت کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بھاری ٹیکسوں سے اجتناب کیا جائے، کہ زیادہ شرح سے ٹیکس نہ لائے جائیں، ان سے گریز کیا جائے تاکہ لوگوں کی بچتوں میں اضافہ ہو سکے اور وہ مزید سرمایہ کاری کرتے رہیں۔ نیکسٹ نمبر 5 پہ اصول سادگی ہے۔ اس اصول سے مراد یہ ہے کہ ٹیکسوں کا نظام اتنا سادہ اور عام فہم ہو کہ ہر ٹیکس گزار کو معلوم ہو کہ اسے کتنا ٹیکس کب اور کہاں ادا کرنا ہے، یعنی یہ نظام اتنا آسان ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو سمجھ آ جائے کہ اس کے ذمہ کتنا ٹیکس ہے، اس نے کب دینا ہے اور کہاں دینا ہے جا کر، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ایک طرف ٹیکس دہندہ کا اعتماد بحال ہو، اس میں پھر کانفیڈنس بھی ہوگا، اعتماد بھی ہوگا، دوسری طرف ٹیکسوں کی وصولی بھی یقینی ہو جائے گی، لوگ بخوشی جا کر ٹیکس ادا کریں گے۔ اگر ٹیکسوں کا نظام پیچیدہ ہوگا، ناقابل فہم ہوگا، ٹھیک ہے، تو ٹیکس ادا کرنے سے لوگ پھر گریز کریں گے، وہ اس سے شارٹ راستے ڈھونڈیں گے،
ٹھیک ہے، جس سے وہ ٹیکس چوری کی طرف چلے جائیں گے، رشوت اور بدعنوانی کے راستے کھلیں گے اور کافی ٹیکس جو ہے خود بد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ٹیکسوں کا یہ جو نظام ہے آسان اور عام فہم ہونا چاہیے کہ تمام افراد کو اس کے بارے میں آسانی سے علم ہو جائے کہ انہوں نے کتنا ٹیکس دینا ہے، کب دینا ہے اور کہاں دینا ہے۔ اصول پیداواری، اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کی مقدار اتنی ہو کہ حکومت اپنے ترقیاتی اخراجات بآسانی پورے کر سکے اور اسے قرضہ لینے یا خسارے کی سرمایہ کاری کی ضرورت نہ پڑے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کی مقدار اتنی ہو کہ حکومت اپنے تمام ترقیاتی اخراجات بآسانی پورے کر لے اور اسے قرضہ لینے یا خسارے کی سرمایہ کاری یعنی بغیر گارنٹی کے نوٹ جاری کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ٹیکسوں کی شرح اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ ملک میں نجی سرمایہ کاری اور پیداواری عمل سست پڑ جائے، ٹھیک ہے، یعنی شرح ترقی کے متاثر ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ نیکسٹ اصول لچکداری ہے۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس کا نظام ایسا لچکدار ہو کہ اگر لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں تو وہ ٹیکس کی وصولی بھی بڑھ جائے، اور اگر آمدنیاں کم ہوں تو ٹیکس کی ادائیگی بھی کم کرنا پڑے۔ اصول لچکداری سے آمدنی اور اخراجات، آمدنی اور شرح ٹیکس میں بہت سے مثبت رشتے پائے جاتے ہیں۔ اس سے نہ تو کہتے ہیں کہ معیشت کے ترقیاتی منصوبوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو ٹیکس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اصول لچکداری کے تحت ہم کہتے ہیں ٹیکسوں کا نظام ایسا لچکدار ہونا چاہیے کہ لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں، کہ وہ ٹیکسوں کی وصولی بڑھ جائے، یعنی وہ پروگریسو ریٹ کے ساتھ ہو کہ آمدنی بڑھ جائے، اور اگر آمدنیاں کم ہو تو ٹیکس کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے۔ اصول لچکداری سے آمدنی اور شرح کے ٹیکس میں مثبت رشتہ یعنی پرپورشنل ریلیشن ہوتا ہے، جس کو آپ ڈائریکٹ ریلیشن کہہ سکتے ہیں۔ پازیٹیو ریلیشن ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھتی ٹیکس کی شرح بڑھ جاتی، اور آمدنی کم ہوتی تو ٹیکس کی شرح کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اصول معاشی ترقی ہے۔ اس اصول کے مطابق ٹیکسوں کا نظام ایسا ہو کہ ملک کی معاشی ترقی کا باعث بنے، لوگوں کی فی کس آمدنی بڑھے، معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو، زراعت، صنعت، تجارت، سرمایہ کاری غرض کے معیشت کے تمام شعبے جو ہے وہ ترقی کریں، بڑھیں، پھلیں پھولیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یعنی اس اصول کے مطابق ٹیکسوں کا نظام ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ملک کی معاشی ترقی کا وہ باعث بنے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھ جائیں، معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو جائے، زراعت، صنعت، تجارت، سرمایہ کاری غرض کے معیشت کے دیگر تمام شعبے جو ہے وہ ترقی کی طرف مائل ہو جائیں، اور ملک جو ہے معاشی ترقی کے عمل میں تیزی سے آگے جاتا جائے۔ اصول تنوع ہے۔ اس اصول کے مطابق ٹیکسوں کا نظام ایسا ہو کہ اس کا بوجھ معیشت کے مختلف شعبوں پر تقسیم ہو جائے، اور ملک کی تمام لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، جس کے لیے حکومت مختلف قسم کے ٹیکس عائد کرے۔ اگر شعبہ سے ٹیکس وصولی کم ہو جس کو کسی دوسرے شعبے پر کی جائے، ٹیکسوں کا نظام براہ راست اور بالواسطہ ٹیکسوں دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی براہ راست ٹیکس بھی ہوتے ہیں اور بالواسطہ ٹیکس بھی ہوتے ہیں۔